ارشاد بھٹی صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو الیکشن ہوئے اس میں تحریک انصاف کی گریونسز ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عدالتوں میں گئے، 8 ایسی ہماری شکایات تھیں جو الیکشن کمیشن میں نہیں سنی گئیں، عدالتوں سے ہمیں اس پہ ریلیف ملا۔ اب اگر موجودہ سیٹ اپ میں اگلا جنرل الیکشن ہوتا ہے تو اگر چھوٹے الیکشن میں، ضمنی الیکشن میں اتنے زیادہ اعتراضات تھے، تو جب ہم بڑے سکیل پہ جائیں گے تو پھر تو یہ کسی اور ہی لیول پہ لڑائیاں اور پھڈے ہوں گے نا، تو طریقہ کار کیا ہے پھر مناسب الیکشن کرنے کا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کن کارٹونوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں اور کیا مزاحیہ فلمیں چل رہی ہیں۔ ہمارے ملک کے مسائل کیا ہو گئے ہیں، کوئی سیلاب میں رڑ رہا ہے، کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی بے روزگاری میں تڑپ رہا ہے، کوئی مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہے، چولہے کہیں گیس نہیں آ رہی، کہیں بجلی نہیں آ رہی، کہیں بل نہیں دیے جا رہے، کہیں دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم کن کارٹونوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کارٹون اور ان کا یہ ٹام اینڈ جیری والا جو کھیل ہے، چوہے بلی کے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کبھی ٹام آگے ہے، کبھی جیری آگے ہے، کیا ہم کن لوگوں کے ہتھے چڑھے؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے مسلط کر لیا اپنے اوپر؟ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے بحث لوگ ہیں؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے 3 سال 7 مہینے 25 دن میں $58 جو ہے وہ مضبوط ہوا، ان کے 3.5 مہینوں میں 59 روپے ہو گیا ہے۔ آپ اس سے لگیں یہ نئی کمپنی چلنے والی، یہ نہیں آگے لے جا سکیں گے۔ معیشت ایک بندے کے کام کا، ایک پارٹی کے کام بس کی بات نہیں رہی خدا کے لیے۔ ان کو کوئی سمجھائیں، سارے ملیں معیشت پہ تو اکٹھے ہوں۔ یہ ملک خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا تو کون رہے گا؟ یہ ابھی آج میں آپ کو پتا ہے لاہور ہوں، اور ابھی استاد وہ حسن نثار صاحب کے پاس تھا، تو وہ بھی آج کہتے ہیں پہلی دفعہ مینو لگ رہا ہے کہ اسی کوئی غلط رستے تے چل رہے ہیں، اور ان کے فکرے ہیں کہ یہ ملک ٹوٹن لئی اور لٹن لئی بنیا سی، ٹوٹ بھی گیا ہے، لٹیا بھی گیا ہے، واردات بھی ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی یہ جو نہیں، اللہ کیسے معاف کرے گا آپ کو؟ اللہ معاف کرے، میری بھی خواہش ہے، لیکن کیا ملک نہیں ٹوٹا؟ کسی نے کوئی سبق سیکھا؟ کیا ملک لٹا نہیں گیا اور لٹا نہیں جا رہا؟ کسی نے کوئی سبق سیکھا؟ لٹن لئی بنیا سی، ٹوٹن لئی بنیا سی۔ اور وہ میں نے ان کو یاد دلایا کہ وہ جو ہم اس دن $10 بڑا تھا، مضبوط ہوا تھا، جس دن وہ مولانا شہباز شریف اور زرداری صاحب کہہ کے مار رہے تھے، ہنس رہے تھے، تو انہوں نے کیا کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے انتڑیاں نکالنی تھی ایک دوسرے کی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دندیاں نکال رہے تھے، مطلب ہنس رہے تھے۔ پر ارشاد صاحب مسئلہ یہی ہے نا، یہ آگے اگر الیکشن میں بھی جانے سر تو الیکشن کمیشن کے تحت کیسے ہوگا سر؟ پلیز اللہ کے نام پہ الیکشن کمیشن پہ میں آتا ہوں۔ وہ یہ آج جو کہہ رہا تھا شہباز شریف کو ہیلی کاپٹر میں کہ سر کیمرہ آن ہے، اور جو ہیٹ مسنگ تھا اور لانگ شوز پتہ نہیں انہوں نے پہنے ہوئے تھے، نہیں ملیشیا اینک لگائی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ آج وہ اس سیلاب میں وہ مجھے بلوچستان کے سردار نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ہمارے کن پکا دیے ہیں۔ بلوچستان کے حقوق، آزادی، مسنگ پرسن تو فلانا، وہ کدھر ہیں؟ یہ جو آج یہاں کیوں مسنگ ہیں؟ وہ کدھر گئے ہیں؟ جو اربوں کھا گئے ہیں، خربوں کھا گئے ہیں، وہ کدھر تھے؟ آج کسی سیلاب کی جگہ کھڑے تھے۔ ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کون سے مگسی صاحب تھے، وہ بندہ ہاتھ ملانے آ گیا، اس نے آنکھ کے اشارے سے کہا پیچھے ہو جا۔ یہ لوگ ہیں، یہ جیونکے ہیں ہمارے اوپر۔ اب آ جائیں اس پہ کہ یہ 2018 کے مزے کی بات دیکھیے کہ 2018 کے الیکشن ہوا تو یہی جو آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی، مولانا صاحب کا پہلا احتجاج الیکشن کمیشن کے سامنے تھا، اور انہوں نے اسی احتجاج میں فرمایا تھا کہ میں 14 اگست نہیں مناؤں گا، اور اس کے بعد یہ آ گیا، اب پھر عمران خان آ گئے، اب پھر خود۔ اب مجھے بتائیے کہ 8 سال ہو گئے ہیں فارن فنڈنگ کیس کو، یہ کیوں نہیں دے رہے؟ آنا چاہیے، بالکل فیصلہ سامنے آنا چاہیے، بالکل فیصلہ بچے دے رہے ہیں اوپر، انڈے دے رہے ہیں اوپر، کیوں نہیں دے رہے؟ دوسری بات، چیف الیکشن کمشنر صاحب کے مجھے بھی جانبدار لگتے ہیں، ڈسکا الیکشن پہ اور ان کا چہرہ ہوتا ہے، اور باقی کراچی الیکشن یا یہ ضمنی الیکشن یا یوسف رضا گیلانی کی آڈیو ویڈیو پہ اور ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جو 5 مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی تھی وہ ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف ملا ہے، دوسری طرف وہ جلدی فیصلہ لے لیتے ہیں۔ لیکن اب ان کا طریقہ کار کیا، ہٹانا کیسے؟ قومی اسمبلی سے وہ نکل گئے عمران خان صاحب، وہ جوڈیشل ریفرنس بھیجیں گے سر صدر کے تھرو، لیکن میرا تھوڑا سا ریفرنس بھیجیں گے، ریفرنس سے کیا نکلے گا؟ نکلنا تو یا وہ ریزائن کر دیں۔ اب ایسے میری مرضی، میں آپ کو کہوں مجھے ماریا پسند نہیں، ایئر وائی کے اینکرشپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں گی؟ جس طرح وہ کل مخصوص بینچ بنوا رہے تھے، اس طرح ہر کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ جس کو کہے ہٹ جائے عہدے سے وہ ہٹ جائے گا۔ اگر جو عارف حمید بھٹی صاحب نے بتایا ہے
کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں وہی کچھ ہوا ہے جو بھٹی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، تو اس پر تو اخلاقیات پر کہاں، ان کو خود چھوڑ دینا چاہیے خدا کے لیے، یہ پارٹی نہ بنے۔ مجھے تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے نا۔ اور آخری بات ماریا، آخری بات جو اس سے بڑی واردات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے عدلیہ کو تقسیم کرنے کی۔ سر اس پہ میں اس کے بعد آؤں گی، اس کے بعد میں آؤں گی، یہ میرا ٹاپک، یہ بریک کے بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ نہیں سر، میں اللہ معاف کرے کیوں جاؤں، مجھے لگتا ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے کر کے پروگرام ہم سب گھوم کے آ جاتے ہیں۔ نہیں، پروگرام اچھا ہو جائے گا۔ میں عارف حمید بھٹی صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اس کے بعد ہم دونوں کو کر کے مظہر صاحب کو بزدار صاحب کے بھجوا کے اور آپ چھٹی کریں، ہم کر لیں گے۔ عدلیہ کو تقسیم کر رہے ہیں یہ دیکھیں ذرا، ایک منٹ میں ارشاد بھٹی صاحب آپ نے کہا کہ آپ چلی جائے پروگرام اچھا ہو جائے گا، ویسے بڑی غلط بات ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب، اچھا جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آتا تو پی ڈی ایم بھی کہہ رہی جی ہم جا کے دھرنا دیں گے۔ اب آپ نے چاہے عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، یہ ادارے کولیپس نہ کر جائیں، کیونکہ انہوں نے ہی تو آگے جا کے اگلا جو بھی الیکشن اگلا نظام ہے اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا ہے۔ تو پھر جس کو پسند نہیں آئے گا اپنے طریقے کا فیصلہ، وہ پھر یہی کہے گا کہ ہم بندے لے کے آ رہے ہیں باہر اور ہم یا دھرنا دے رہے ہیں یا پھر ہم کوئی نہ کوئی دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ ماریا ہو بھی یہ رہا، سچ یہ ہے جس کے حق میں فیصلہ آ جائے وہ اس کو پسند ہے۔ جو اس وقت حکومتی اتحادی ہیں یا اپوزیشن کے کیا ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے، مظہر عباس صاحب میرے قابل احترام بھائی نے کہا کہ ثابت کرنا ہوگا۔ ساری دنیا کہتی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ 2013 کے الیکشن میں آصف علی زرداری نے کہا پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، RO کے الیکشن ہے، آج تک ثابت ہوا ہے۔ ایک واردات نہ ہونی اور ثابت نہ ہونے میں فرق ہے۔ وہ یہ سب تو ملے ہوتے ہیں اکٹھے، یہاں نہ کرپشن ختم نہیں کرنا چاہتے۔ جسٹس جاوید اقبال کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے لگایا تھا، کیا یہ ہسٹری نہیں ہے؟ خود پھر اس کے خلاف ہو گئے۔ او بھائی یہ سچ ہے کہ ادارے نیوٹرل نہیں رہتے، کسی نہ کسی طرف جھک جاتے ہیں۔